السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک وطن ٹی وی. میں ہوں یحییٰ جاوید بانڈے، پروگرام آن دی ٹیبل کے ساتھ. ناظرین، آج ہیئرنگ جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں، لیکن ابھی جیسے کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں. عدالت نے جو ہے وہ پی ٹی آئی تو آلریڈی اجازت لے لی ہے، باقی جو فریقین ہیں یا باقی جو چاہتے ہیں پی ڈی ایم کی، ان کو بھی اجازت کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے 23 مارچ والے دن کل پریڈ ہوئی. پریڈ کے اندر جو ہے وہ باڈی لینگویج کے اوپر لوگوں کا بڑا دھیان تھا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو چہموئیاں چل رہی تھیں، پہلے جو سلامی کا چبوترا ہے اس کے پاس جو ہے وہ دونوں تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن لیٹر آن جب انہیں سی آف کیا گیا تو پہلے صدر عارف الوی صاحب کو کیا گیا اور اس کے بعد آرمی چیف نے عمران خان صاحب کو کیا. ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا بات چیت کرنے کے بعد کیا. پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے ذرائع سے کچھ خبریں چلیں کہ جی میڈیا کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، انہوں نے لوگوں سے بات کرتے ہوئے غیر رسمی گفتگو میں یہ کہا کہ بار بار ایک ہی طرح کے لوگوں کو اگر ووٹ دیں گے تو معاملات کیسے بہتر ہوں گے. اس کے اوپر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ کچھ روز قبل جو ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف اور 4 بڑوں کے حوالے سے ایک خبر آئی تھی کہ جی 4 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے. چودھری نثار صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کل صحافیوں سے گفتگو میں یہ بات مانی کہ چودھری نثار صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے. جو بات سامنے آئی وہ بات یہ سامنے آئی کہ غالباً آرمی چیف کی جب ملاقات ہوئی تھی تو چودھری نثار صاحب بھی ساتھ ہی تھے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کامران خان صاحب کے جو جتنے بھی جو مشورے ہیں ان کے اوپر عمران خان صاحب کس حد تک عمل کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو خوشخبری کا اعلان کر دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں جنرل امجد شعیب صاحب. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. اچھا جنرل صاحب، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں معاملات کو اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، معاملات تو آپ کے سامنے ہیں کہ ایک نو کانفیڈنس بک پڑی ہوئی ہے اور وہ پینڈنگ ہے. اپوزیشن پریشرائز کر رہی ہے. اپوزیشن نے پی ٹی آئی کے اندر کافی توڑ پھوڑ کر دی تھی، جس سے یہ پولیٹیکل پارٹی انتشار کا شکار ہو گئی. لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگ ان کے عمران خان کے کہنے کرنے پہ کچھ ہو سکتا ہے واپس جانے کا انہوں نے انڈیا دیا ہو، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اتحادیوں پہ فوکس کرنا اس نے چھوڑ دیا تھا. وہ دوبارہ فوکس کر رہے ہیں. ابھی کبھی چودھری پرویز الہی سے ملاقات، کبھی جا کے تو ایم کیو ایم وغیرہ سے بھی کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی شاید 100% یقین نہ ہو کہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. بصورت ایک ایسی غیر یقینی سی صورتحال ہے جہاں کھچاؤ بھی ہے، عوام پریشان ہے کہ آگے کیا ہوگا. تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں. اس تناظر میں ایک خبر آئی جو جنگ اور دی نیوز میں بھی چھپی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہی. جہاں تک میرا نالج ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کوشش یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ یہ لو کانفیڈنس ہو اور یہ پھر دشمنی چلتی رہے، اس سے ہمارے ملک میں کسی بھی حکومت کے لیے امن کی فضا نہیں ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ یہ مل کے بیٹھ کے کچھ آپس میں فیصلہ کر لیں. مل کے بیٹھنے میں فیصلہ جو کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ایک طرف نو کانفیڈنس واپس ہو جائے، دوسری طرف کوئی الیکشن جلدی تھوڑا ہو جائے، یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کا کوئی ارینجمنٹ وغیرہ کر کے آپس میں تو فضا کو ٹھیک کر لیں. لیکن بدقسمتی کہ یہ نہیں ہو سکا. خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو یہ راگ تو چلتا رہا پورے 4 سال پچھلے، اور اسی کی وجہ سے آپ کی پارلیمنٹ بھی فعال نہیں رہی. ہماری سوچ یہ ہے، میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں پارلیمنٹ جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، موجود ہے، اور قانون بنانا یا کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ نے موقف لینا ہے باہر کی فورن پالیسی کے معاملے میں یا کسی طرح بھی، تو وہ پارلیمنٹ کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے. وہ آپ کی کلیکٹیو وزڈم کا ایک سورس ہے. لیکن وہ فعال نہیں ہوئی انہی چیزوں کی وجہ سے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکے. خان صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا دیتے، کیونکہ یہ کوئی ذاتی دشمنی کا مسئلہ نہیں ہے.
جو کرپشن کے کیسز ہے وہ چلتے رہے, اس میں کسی کو NRO نہ دیں, کسی کو کوئی مدد نہ کریں, جو کچھ ہے وہ چلتا رہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر آپ اپنی روٹین اپنا کام چلاتے رہیں, قانون سازی ہوتی رہے, اس کے لیے آپ کو ان لوگوں سے ہاتھ ملانا تھا. اب یہ علیحدہ بات ہے, خان صاحب کہیں وہ چور ہیں, بالکل چور ہوں گے جو کچھ بھی ہے, لیکن ان کو پاکستان کے لوگوں نے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دیا. اب یہ پارلیمنٹ کا, جب وہ پارلیمنٹ میں آ گئے, اپوزیشن کا حصہ بن گئے, تو حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی سسٹم کا حصہ. آپ کسی ایک سسٹم کو, ایک چیز کو تو علیحدہ نہیں کر سکتے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی میں چلاؤں گا حکومت لیکن اپوزیشن جو ہے اس کو جہنم رسید کر دیں, وہ تو نہیں ہو سکے. وہ اپوزیشن بن چکی ہے, وہ آ گئی ہے جیسے بھی آئی. تو اب یہاں پہ آ کے معاملہ رکا. میرا اپنا خیال ہے کہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں سائڈز تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھاتی اور کوشش کرتی کہ یہ جو نو کانفیڈنس اور اس قسم کی چیزیں ہیں, ان کی بجائے الیکشن جو ہے وہ ویسے بھی 1 سال اور کچھ وقت رہ گیا, تھوڑا سا الیکشن کو تھوڑا جلدی کروا لے, اور الیکشن کرا کے تو نیا مینڈیٹ دے لیں سارے. اس میں خان صاحب جو ہے وہ محنت کریں, کوشش کریں. اگر پہلے سے زیادہ اسٹرانگ مینڈیٹ کے ساتھ وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پاس بڑی اخلاقی ضرورت ہوگی, اخلاقی اسٹرینتھ, طاقت ہوگی ان کو لوگوں کو کنٹرول کرنے کی. لیکن بدقسمتی کہ کوئی بھی اپنی انا سے آگے نہیں سوچتا, جس سے ملک کے معاملات بگڑتے نظر آ رہے ہیں. اچھا جنرل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کل باڈی لینگویج کے حوالے سے بہت بات چیت چل رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب, ایک کچھ خبریں بھی تھیں, پھر عامر لیاقت صاحب کی بھی ویڈیو آئی کہ جی وہ جنرل شاہین کے حوالے سے باتیں آ رہی تھی کہ جی ان کو شاید غالباً عمران خان صاحب بنانا چاہ رہے تھے. کل پھر صحافیوں نے سوال بھی کیا جنرل فیض کے حوالے سے, جس میں آرمی چیف نے جنرل معذرت کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب صحافیوں نے سب کچھ کرنا ہے تو پھر ہم لوگ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کتنی اہم یہ چیز ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اسپیکولیشنز کا بازار ابھی بھی گرم ہے, اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس جی کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات میں اتنی کشیدگی ہے, یا زیادہ اسپیکولیشن جو ہے وہ زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ دیکھو یار, بات یہ ہے کہ صحافت میں نے جو یہاں دیکھی وہ بڑی کو عجیب و غریب قسم کی ہے. ایک ہی وقت میں کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کی, یہ کیا وہ کیا, ان کے پچھلے دور میں بھی ہوتا رہا. ان سب لوگوں کی, احمد میر کی لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں, لیکن پھر جب ضرورت پڑتی ہے ان کو تو پھر انہی کو گلوریفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگ میڈیا میں زندہ ہیں. نتیجہ یہ کہ میڈیا ان کو اس قدر پروٹیکشن یا اتنا سب کو جس کا جب ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو ہیرو بنا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ یہ کر دے گا, وہ یہ کر. تو نتیجہ یہ ہے کہ میڈیا کا رول جو ہے وہ عوام کے اندر ایک پرسپشن بنانے میں خاصا اہم رول ادا کرتا ہے, اور اس سے جو پرسپشنز ہیں وہ ضروری نہیں کہ ٹھیک بنتی, غلط بنتی ہے. پرسپشن تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ میڈیا کیا سرائیاں بڑی کرتا ہے, جیسے آپ نے بھی کہا باڈی لینگویج. اب اس چیز کو آپ اگر اسٹریچ کریں اور کیا سرائیاں کرتے 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 تو یہ ذہن انسان کا ایسی چیز ہے کہ اگر بری سائڈ پہ چل پڑے تو یہ تو پھر آگے نکلتا ہی جاتا ہے, ایک سے ایک چیز جوڑتا جاتا ہے. تو یہ گھر جانے تک بات پہنچے گی کہ جی اب تو گھر جانا ٹھہر گئے, کیونکہ باجوہ صاحب فلاں جگہ کھڑے تھے, فلاں ادھر کھڑے. تو یہ ساری کیا سنائیاں یہ میڈیا چلاتا. اسی طرح میڈیا افواہیں بھی لے کے آتا ہے. تو میڈیا نے کوئی بہت ذمہ دارانہ رول پلے نہیں کیا جس سے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ملک کے مفاد میں ہوتا اور ملک میں یہ حالات کنٹرول کرنے میں آسانی رہتی. وہ نہیں ہوا. میڈیا نے بڑی اسٹرانگ پوزیشنز بھی لیں ایک دوسرے کے خلاف. ایک میڈیا ایک کو کہتا ہے جی اس سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں, دوسرا کہتا ہے اس سے بڑا چور کوئی نہیں. تو یہ بھی صورتحال میں دیکھی. اب جہاں تک تعلق ہے عوام کا کہ جی آپ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, تو یہ تو 100% درست ہے. لوگ اپنے مفادات, اپنی فیملی, برادری, پھر ویسے بھی پولرائزیشن ہمارے ملک میں بڑی ہوئی پڑی ہے. جو نون لیگ کی فیور میں ہے وہ ان کو اس کی برائیاں کوئی نظر نہیں آتی, جو پی ٹی آئی کی فیور میں ہے اس کو پی ٹی آئی کی برائیاں نظر نہیں آتی. تو جو یہ پولرائزیشن ہے وہ بھی آپ کو نقصان پہنچاتی کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے
باہر میدان میں دشمنی بھی چلتی رہتی ہے اور ادھر ووٹ بھی آپ میرٹ کی بنیاد پہ نہیں دیتے، اپنی سوچ کی بنیاد پہ دیتے، اور یہ لوگ جو ہے اسی میدان میں آپ کو یہ جو لڑ رہا ہے طبقہ آپس میں یہی نظر آ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ بڑا برا ہوا کہ ابھی خرید و فروخت کے الزام لگنے شروع ہو گئے۔ ایک چیز تو واضح ہے کہ اخلاقی طور پہ کسی بھی شخص کو جب وہ کسی ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا ہو یا اس نے وہ پارٹی جوائن کر لی ہو الیکشن کے بعد، انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا اور جوائن کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کی آئیڈیالوجی ہر چیز کو سپورٹ کر دیا۔ اب اگر وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو استعفیٰ دے کے الیکشن لڑ کے تو پھر ان کے خلاف ووٹ دے دے، جو جی چاہے کرے۔ یہ چیز جو ہے نا، اس کو افیکٹولی ہم نے کرنا ہے، کیونکہ آج جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کو، کل وہ اسی سچویشن سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اور آج بھی مجھے اس بات کا میں یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل جب نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ ہو تو پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو پتہ لگے کہ آدھے آدھے لوگ ان کے غائب ہیں، پھر ان کو اگر 20-25 مل بھی گئے پی ٹی آئی سے تو شاید ان کا گھر پورا نہ ہو سکے، اس وجہ سے کہ تینوں پارٹیوں کے، جے یو آئی کے تو ہمیشہ 2-3 ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو باقیوں کے بھی اگر ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی لوگ بھاگے پھرتے ہوں گے کہ جی ان کے لیے قانون سخت ہونا چاہیے۔ آج ان کو صرف پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے اور عدالتوں میں جا کے سفائیاں دے رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی یہ جو قانون ہے اس میں ووٹ ڈالنے کے بعد بندہ بے شک کچھ کر لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ پارٹیاں امن کے ساتھ کام کر سکیں، یہ ضروری ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ بنے ان کی آپس میں، تاکہ یہ مل کے سیاست کو صاف کرنے کا سوچے، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا سوچے۔ اور یہ بھی میں ایک چیز بتا دوں کہ آج اگر یہ حکومت جاتی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت گرتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگلے آنے والے جو ہیں، ایک تو وہ 3 پارٹیاں ہیں، ان کا کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے، ان کا اتحاد صرف بغض عمران کا ہے۔ لہذا جب انتخابات کی طرف جائیں گے تو یہی پارٹیاں دست و گریبان ہوں گی ایک دوسرے کے سامنے، کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان سے اگر حکومت نہ چل سکی، جیسے کہ مجھے اندازہ ہے کہ مہنگائی کا بڑا نعرہ لگا ہے، مہنگائی یہ دور نہیں کر سکیں، اور پیٹرول کی قیمتیں جس سے اوپر بڑھ رہی ہیں، اس کے ہماری اکانومی کی حالت یہ ہے کہ ہم تو سبسڈی دے نہیں سکتے، یہ تو پتہ نہیں انہوں نے کس طرح دی بھی ہے، یہ سبسڈی بھی واپس ہوگی، تو پھر یہ ان کے خلاف جب عمران خان اٹھ کھڑا ہو پھر کیا کریں؟ کیونکہ اس کو انہوں نے اگر اس طرح نکالا بے توقیر کر کے تو وہ بخشے گا نہیں، وہ بھی باہر نکل کے یہی کچھ کرے گا ان کے خلاف، تو وہ آپ کی سیاست خراب ہوگی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ خرید و فروخت کی لعنت جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے ویسے ہی، کیونکہ کوئی مہذب معاشرہ تو یہ چیزیں نہیں قبول کرتا، لیکن مشکل یہی ہے کہ ایک وقت پہ ایک کو سوٹ کرتی ہے، آج اپوزیشن کو سوٹ کر رہی ہے خرید و فروخت، پی ٹی آئی کو نہیں کر، کل پی ٹی آئی خرید و فروخت کرے گی، اپوزیشن رونا روتی رہے گی۔ تو یہ مسائل ہیں، ان کو آبجیکٹیولی سوچیں۔ یہی وہ چیز چیف آف آرمی صاحب کہہ رہے تھے کہ عوام کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ ہر دفعہ انہیں لوگوں کو لے کے میدان میں آ جاتے ہیں اور جنگ وہیں کی وہیں رہتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ فوج کو کیوں بلیم کریں؟